السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو عبدالعزیز ندوی، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کی اس عظیم داستان کو جس نے دنیا کو توحید کا مطلب سمجھایا۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، یہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے ایمان والے کی کہانی ہے۔ یہ اس نوجوان کی داستان ہے جسے دنیا نے آگ میں پھینک دیا، مگر اللہ نے اس آگ کو بھی اس کا غلام بنا دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دور جب زمین شرک سے بھر چکی تھی، لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، اور ایک بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر پھر اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ آج کی اس قسط میں ہم دیکھیں گے نمرود کی ظالمانہ حکومت، بابل کے عظیم بت خانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچ کی تلاش، بت شکنی کا تاریخی واقعہ، نمرود کے دربار کی خوفناک ٹکر، اور آتش نمرود کا وہ عظیم معجزہ جس نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ تو دل مضبوط کر لیجئے، کیونکہ اب شروع ہونے جا رہا ہے توحید کے سب سے عظیم مجاہد کی داستان۔ رات گہری، بہت گہری ہو چکی ہے، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، تیز ہوا، ریت کے طوفان، دور کہیں آگ جل رہی ہے۔ یہ بابل ہے، اونچے محلات، وسیع بازار، اور ہر گلی میں بت، لوگ سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی پتھر کے بتوں کے سامنے رو رہا ہے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص سونے کے تخت پر بیٹھا ہے، نمرود۔ اس کی آنکھوں میں غرور، لوگ اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، سپاہی نیزے اٹھائے کھڑے ہیں۔ پھر اچانک آسمان پر ایک عجیب روشنی ظاہر ہوتی ہے، نجومی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، محل کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین ظلم سے بھر چکی تھی، لوگ پتھر کے سامنے جھکتے تھے، اور انسان خود کو خدا کہتا تھا۔ نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنی خدائی کا اعلان کر چکا تھا۔ جو اس کے سامنے نہ جھکتا وہ زندہ نہیں رہتا۔ بابل کے بازاروں میں خوف بکتا تھا، مائیں اپنے بچوں کو خاموش رہنا سکھاتی تھیں، بوڑھے سہمے ہوئے تھے، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اندھیروں کے سینے سے ایک ایسا سورج نکلے گا جو قیامت تک بجھے گا نہیں۔ نجومی لرزتی آواز میں بولے، بادشاہ سلامت، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دین کو مٹا دے گا۔ نمرود کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے تخت پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، آج کے بعد بابل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے گا۔ سپاہی دوڑ پڑے، گھروں کے دروازے توڑے جانے لگے، چیخیں، آہیں، خوف، اور انہی چیخوں کے درمیان ایک ماں اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائی بیٹھی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں امید تھی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی گود میں صرف ایک بچہ نہیں، توحید کا مستقبل سو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ سب پوری کر دکھائیں۔
ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دھیمی آواز میں کہتی ہے، میرے بچے، مجھے نہیں معلوم تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ دور سے گھوڑوں کی آوازیں قریب آ رہی ہیں، سپاہی گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ تیز ہوا، ریت کا طوفان، دور جلتی آگ، گھوڑوں کی ٹاپیں، بچوں کے رونے کی آواز، سپاہیوں کے قدم دروازے کے قریب رک جاتے ہیں۔ دروازے پر زوردار ضرب پڑتی ہے، دروازہ کھولو۔ ماں بچے کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے۔ صبح قریب ہے لیکن بابل کی روح اب بھی اندھیرے میں ہے اور ایک بچہ خاموشی سے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ سورج کی پہلی کرنیں بابل کے بلند میناروں پر پڑ رہی ہیں۔ بازار کھل چکے ہیں، ہر طرف شور ہے۔ سونے کے بت، چاندی کے بت، پتھر کے دیوتا، لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہے، کوئی چڑھاوا چڑھا رہا ہے۔ دھوئیں سے بھری فضا، معبدوں میں جلتی آگ، پجاریوں کی عجیب صدائیں، اور ان سب کے درمیان ایک کم عمر لڑکا خاموش کھڑا ہے۔ وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، بتوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم عام بچوں جیسے نہیں تھے، وہ کھیلتے کم تھے، سوچتے زیادہ تھے۔ وہ خاموش رہتے تھے لیکن ان کی نگاہیں سوال کرتی تھیں، یہ لوگ جھکتے کیوں ہیں؟ یہ بت بولتے کیوں نہیں؟ یہ سنتے کیوں نہیں؟ وہ دیکھتے کیوں نہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ دیکھتے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی بت گر جاتا ہے تو لوگ اسے دوبارہ کھڑا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، جو خود کھڑا نہ رہ سکے، جو وہ انسان کو سہارا کیسے دے گا؟ بابل کی گلیاں شرک سے بھری تھیں لیکن ایک دل توحید کی روشنی تلاش کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جمے بیٹھے ہو؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے بت کے سامنے کھڑے تھے، لوگ جھک جھک کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے بت کو دیکھا اور پھر آہستہ بولے، اگر تم واقعی خدا ہو تو خود بول کیوں نہیں دیتے؟ لوگ چونک گئے، فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ ایک بوڑھا پجاری غصے سے بولا، خاموش رہو لڑکے، یہ ہمارے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بہت آہستہ کہا، میرا دل کسی اور رب کی تلاش میں ہے۔ بازار کی آوازیں، معبد کی گھنٹیاں، جلتی آگ، لوگوں کی سرگوشیاں۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا شہر سو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا صحرا کی طرف نکلتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک روشن ستارہ چمک رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز نکلتی ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ خاموش رات، سنسان صحرا اور ایک نوجوان جو پوری کائنات سے سوال کرنے والا ہے۔
یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا اندھی تقلید میں گم تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے۔ وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، غور کرتے تھے۔ وہ صرف سنتے نہیں تھے، سچ کی تلاش میں تھے۔ آسمان پر ایک ستارہ چمکا، بہت روشن، بہت خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیر تک دیکھا۔